السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیسن میں آپ نے سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3 پڑھا تھا۔ آج آپ انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 4 پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف رياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ترجمہ دیکھیں۔ ان بے شک، فی میں، خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہاری اور رات اور دن کے اختلاف میں، اختلاف کہتے ہیں بدل بدل کر آنا جانا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، والفلک التی اور کشتیوں میں وہ جو تجری چلتی ہیں، بہتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو ینفع الناس فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض پس زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مردہ ہونے کے، وبث پھیلا دیے فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کا جاندار۔ اور فلک کا لفظ جو ہے نا، یہ واحد و جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ کشتی اور کشتیاں دونوں کر سکتے ہیں۔ کشتیاں بہتی ہیں، چلتی ہیں سمندر میں، ساتھ اس کے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تجارت۔ انسان کشتیوں میں سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارتی سفر کرتا ہے، اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرتا ہے۔ تو اس میں بھی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ساری نشانیاں انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ کی تخلیق، اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تم ان سے عبرت حاصل کرو اور اللہ کی ذات کو پہچانو۔ وما اور جو انزل اللہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی یعنی بارش کی صورت میں، فاحیا بہ الارض پس زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے موت کے یعنی بنجر ہونے کے۔ خشک سالی سے زمین جو ہے پیداوار کے قابل نہیں رہتی، بنجر ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو زمین کا مردہ ہونا کہا گیا ہے۔ تو اس زمین کو بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، وبث اور پھیلا دیے فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کا جاندار، ہر طرح کی مخلوق، ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو دابہ کہتے ہیں۔ وتصریف ریاح اور ہواؤں کے پھرنے میں، مختلف قسم کی ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخری اور مسخر کیے ہوئے بادلوں میں، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے ہوئے بادلوں میں، لآیات لقوم یعقلون البتہ نشانیاں ہیں قوم کے لیے وہ عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل رکھنے والی قوم کے لیے ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے۔ یہ جو لام ہے نا، اس کو لام زائدہ کہتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں لگتا، اگر لگانا بھی ہو تو البتہ لگا سکتے ہیں، نہیں تو اس کا کوئی معنی نہ لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، أَندَادًا شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، کحب اللہ اللہ کی محبت کی مانند، کاف حرف تشبیہ ہے، مانند طرح جیسے، ایسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، حب محبت کو کہتے ہیں۔ والذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں، اشد زیادہ شدید ہیں، حباً محبت میں، للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کا لفظ باریک پڑھنا ہے، زیر ہے، یہاں بھی اللہ کے لفظ سے پہلے زیر ہے تو باریک ہی پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے شرک کرنے والے مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اتنی زیادہ محبت رکھتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں نا وہ شدید محبت صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی محبت، کسی بھی کی محبت، بچوں کی، اولاد کی، مال کی یا کسی کی ذات کی محبت اللہ کی محبت سے نہیں بڑھنی چاہیے، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ ولو اوکاش یر الذین دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اس جب یرونا وہ دیکھیں گے عذاب، کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی جنہوں نے شرک کیا ہے جب وہ دیکھیں گے عذاب تو ان کو پتہ چلے گا ان القوت بے شک قوت تو للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ جب جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جب عذاب کو دیکھیں گے آخرت میں، قیامت میں، تو تب ان کو پتہ چلے گا کہ ساری قوت تو اللہ کی ہی تھی، یہ بت تو ہمارے کسی کام نہیں آنے تھے۔ دنیا میں تو انہوں نے ان کے ساتھ بڑی توقعات لگائی ہوئی ہیں، ان کے عقیدے ہیں کہ یہ بت جو ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ساری قوت تو اللہ کے لیے ہے اور یہ بت تو ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس جب تبرأ الذین اتبعوا جب بری ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے وہ تبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین ان لوگوں سے تابعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے اسباب تعلقات، ختم ہو جائیں گے ان کے تعلقات۔ اس وقت کیا ہوگا؟ جن کی یہ پوجا کرتے تھے، جن کی یہ پیروی کرتے تھے، جن کے یہ پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ تو ان سے بری ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے تم ہمیں نہیں پوجتے تھے، تم تو شیطانوں کو پوجتے تھے۔ وہ ان سے لا تعلقی کیا اظہار کریں گے، بلکہ وہ تو ان پر ناراض ہوں گے، تو ان پر غصہ کریں گے کہ تم ہمیں اللہ کے برابر کرتے ہو، اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کے سارے اسباب، کون سے تعلقات، وہ جو ایک خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق، ایک رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اس وقت ان سے ختم ہو جائے گا، کام نہیں آئے گا ان کے کسی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا اور کالا اور کہیں گے الذین وہ تابعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان معبودوں کے، وہ لوگ مشرک لوگ، لو انا لنا کرا کاش ہمیں ہو دوبارہ لوٹنا، کہاں؟ زمین میں، دنیا میں، فنتبرأ پس ہم لا تعلق ہو جائیں، ہم بری ہو جائیں، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤوا منا وہ بری ہو گئے ہم سے، لا تعلق ہو گئے ہم سے۔ اس وقت یہ مشرک لوگ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہونا تو ہم ان سے ایسے ہی بری ہو جائیں گے، ایسے ہی لا تعلق ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے لا تعلق ہو رہے ہیں، لیکن دنیا میں تو لوٹنا ہے نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ لوگوں کو حق بات بتائی جائے، لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ اسی طرح سے یُرِيهِمُ اللَّهُ دکھائے گا ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرت علیہم ان پر، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے جو اعمال ہیں ان کو حسرت بنا کر ان پر دکھائے گا، کیونکہ دنیا میں لوٹ تو سکتے نہیں، تو حسرت کا باعث ہی ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ اور نہیں ہوں گے وہ اس میں آگ میں سے نکلنے والے۔ یہ جو ہے نا میم ساکن کے آگے با آ گیا نا، تو یہاں پہ آپ غنہ کریں گے، ہم اخفائے شفیع کو کہتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کو دبا کے با کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں میں پڑھتی ہوں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ٹھیک ہے،
وما اور نہیں ہم وہ، ماں کا میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں بھی ہوتا ہے معنی، کیا بھی ہوتا ہے، یہ سوالیہ بھی ہوتا ہے، نافیہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں آنا ہے. وما اور نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے، خارج کا مطلب نکلنا ہوتا ہے، من الناری آگ سے، وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، صرف حسرت ہی کر سکیں گے. تو آسان سا رکوع تھا، امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب اس کو دوبارہ ریوائز کر لیں خود سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.